جان ہتھیلی پر رکھنے والا کارکن یا پھر ایک گمنام نام؟ دونوں. وقت اور حالات کے حساب سے گمنام نہیں بھی ہونا پڑا ہے اور جان ہتھیلی پہ رہ کے یہاں تک پہنچے بھی ہیں. وہ نام کے جسے رؤف ناگوری کہا جاتا ہے، ایک نام کے جس کا کراچی کی سندھ کی سیاست میں بڑا نام رہا، یکدم غائب کیوں؟ حالات پیپلز پارٹی کی وجہ سے، مطلب حالات کی وجہ سے. کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں جہاں میرے جیسے کارکنوں کو خود سے کوئی ایکشن یا کچھ کرنا پڑتا ہے، اسٹینڈ لینا پڑتا ہے، تو وہ حالات ایسے بن جاتے ہیں، ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ میرے جیسے اور بھی لوگ ہیں جنہیں گمنام ہو جانا پڑتا ہے. بھٹو کی پھانسی سے اپنی جدوجہد کا آغاز کرنے والا شخص، بے نظیر بھٹو کے ساتھ رہ کر قربانیاں دینے والا شخص اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ بھٹو کی پھانسی کے وقت تو میں نہیں تھا. بھٹو کی پھانسی سے شروع کیا نا ہم نے، اس کے شروع بعد سے کیا، شروع اس کے کیا نا؟ بعد مطلب یہ کہہ لیں کہ میری سیاست 84 سے شروع ہوئی، لیکن یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے آ رہے تھے. بھٹو صاحب کے فلسفے، بھٹو صاحب کی چیزیں، ان کے کارنامے، وہ چیز دیکھ کے متاثر ہوا اور سیاست ہی میں نے پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے شروع کی. جب بھی 83 سے شروع کی، جب بھی پہلی دفعہ پاکستان انٹر ہوئی تو ان کی سیکیورٹی بھی، ہم چند لوگ تھے، چند دوست تھے پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جن کے ہاتھ میں ان کی سیکیورٹی رہی ہے. ہم ہی ان کی سیکیورٹی کرتے تھے اور بڑا مشکل وقت تھا. بی سے پہلے کا وقت جو تھا، جو 83 سے جو ہم نے اسٹرگل کی ماشاء اللہ دور میں، جو ایم آر ڈی کی تحریکیں کہہ لیں، اس کے اندر مارے بھی کھائی ہیں، پرابلم بھی ہیں، بھاگتے بھی رہے ہیں. وہ ایک کٹن دور تھا جس وقت ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہماری قیادت پاکستان واپس آئے گی، لیکن ہم نے اس دور میں بھی کام کیا اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ہم چند دوستوں نے بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ بھی کام کیا ہے. کچھ عرصہ ان کے ساتھ چلے ہیں جب تک بیوی نہیں آئی تھی پاکستان میں. بیوی آئیں تو ان کے ساتھ چلتے رہے، ان کی سیکیورٹی میں. حالات خراب ہوتے رہے، اچھے ہوتے رہے، لیکن الحمدللہ ہم نے بھٹوز کا ساتھ نہیں چھوڑا. بھٹوس کا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بھٹوس کبھی مہاجروں کے ساتھ نہیں رہے، اور ایک مہاجر نام رؤف ناگوری جو ہے وہ کراچی کی سیاست میں ایک بڑا نام جسے تصور کیا جاتا ہے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی نے تو مہاجر کے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ دشمن ہے. یہ شاید لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے، اور جہاں آپ نے کہا کہ میں بہت بڑا نام، تو اتنے بڑے نام اردو بولنے والے اس پارٹی نے دیے ہیں جن کے آگے میں کچھ بھی نہیں ہوں. احترام الحق تھانوی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد وہ بھی پیپلز پارٹی کراچی کے صدر رہے ہیں. امیر حیدر کاظمی صاحب صدر رہے ہیں، راشد ربانی صاحب صدر رہے ہیں، اقبال حیدر صدر رہے ہیں، اقبال یوسف صدر رہے ہیں. یہ بہت بڑے بڑے نام ہوا کرتے تھے، ان کے آگے عہدے چھوٹے لگتے تھے. لیکن کیا دیا پیپلز پارٹی نے؟ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت نے اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو وہ سندھ کے شہری علاقے ہیں. کیا دیا ہے پیپلز پارٹی نے؟ مطلب اگر آپ کو کچھ دیا پیپلز پارٹی نے نہ کراچی، اور یہ جو مہاجروں کا ہمیشہ لفظ استعمال کیا گیا سندھ کے شہری علاقوں، کیا دیا؟ پہلے تو میں نے آپ کو وہ نام گنوا دیے ہیں. اب جو موجودہ حکومت میں آپ دیکھ لیں، سینیٹر مسرور حسن کراچی کے اردو بولنے والے، وقار مہندی سندھ کے جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، شیلا رضا ایم این اے ابھی، مدثر سحر ایم این اے ہیں، اور اگر کوئی میں نام بول رہا ہوں تو مجھے یاد رؤف ناگوری کیوں نہیں؟ پارٹی ضروری نہیں ہے. دیکھیں، یہ اگر آپ سیاست کرتے ہیں، ضیاء کی آمریت برداشت کی، مشکل وقت آئی جی آئی والا برداشت کیا،
اس زمانے میں کہ جب کراچی میں پیپلز پارٹی کا نام لینا منع تھا، اس وقت رؤف ناگوری وہ جھنڈا لے کے نکلتا ہے. اس کے بعد لیاری گینگ وار ہو یا کوئی بھی معاملات ہو، کوئی بھی سیاست ہو، اس میں رؤف ناگوری آگے رہتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، سب کچھ قربان کر دیتا ہے. لیکن رؤف ناگوری کیوں نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ پیپلز پارٹی میں نے جوائن میں پیپلز پارٹی اس لیے کام نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی عہدہ. میں پیپلز پارٹی کے نظریات، پیپلز پارٹی کے آئین اور پیپلز پارٹی کے منشور کو دیکھ کے میں پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. تو عہدہ میرے لیے یا پیپلز پارٹی کے جینین ورکر کے منشور لیے تو کہتے ہیں منشور پیپلز پارٹی کا صرف کرپشن. بھٹو نے جمہوریت کے لیے جانا. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ صرف کرپشن ہے تو آپ پورے سندھ میں خصوصاً کراچی میں بھی اگر پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی نے کام کیا ہو تو مجھے بتا دیں. جو بڑے پروجیکٹ ہیں، چھوٹے موٹے روڈ تو بہتوں نے بنائے ہوں گے، بنتے ہوں گے، جو جتنے بھی بڑے پروجیکٹ آپ کراچی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اس میں NICVD دیکھ لیں، آپ اس میں ٹراما سینٹر دیکھ لیں، آپ اس میں SIUT دیکھ لیں. اور مزے کی بات ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا ریجنٹ پلازا 5 اسٹار ہوٹل اب خرید کے SIUT بنایا گیا ہے. اور کراچی میں آپ کو یاد ہوگا لیاقتہ آباد اوور ہیڈ برج بنا. اس وقت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس وقت تو ہمارا جھنڈا بھی نہیں لگ سکتا تھا لیاقتہ آباد میں کہ پیپلز پارٹی کا کبھی جھنڈا بھی لگے گا. وہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں بنا. جتنے بڑے بریجز ہیں، انڈر پاسز ہیں شہر کو جو دیے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے علاوہ کس نے دیے؟ کہتے ہیں جب مزاحمت کی سیاست کی بات آتی ہے، پیپلز پارٹی کو جب اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہوتا ہے تو رؤف ناگوری ہوتا ہے، اور جب اقتدار آتا ہے تو رؤف ناگوری نہیں ہوتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ ضیاء کے دور میں آپ، ہر مزاحمتی دور میں، مشرف کے دور میں آپ، اس کے بعد اقتدار کے وقت رؤف ناگوری جیسے کارکنان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ آپ کی سوچ ہے. میں پہلے جب نجیب احمد کے دور میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن نثار ستی مزاحمت کا دور تھا نا. میں کہہ رہا ہوں جب مزاحمت کا دور ہے، جب آپ پیپلز پارٹی عامریت کے خلاف لڑتی ہے، پہلا اقتدار تو رؤف ناگوری اقتدار جیل جاتا ہے. رؤف ناگوری آصف علی زرداری جیل جاتا ہے. رؤف ناگوری آصف علی زرداری جب اقتدار آتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنتے ہیں 2009-10 میں مجھے پیپلز یوتھ کراچی ڈویژن کا صدر پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ عہدہ میرا ابھی جو بھی اس وقت کراچی میں عہدوں پہ ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ میں ہو، ڈویژن میں ان سب سے مطمئن ہوں. بہترین لوگ ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں. کیا آپ سعید غنی کو نہیں جانتے؟ کیا آپ سعید غنی کو نہیں جانتے؟ ایک بہترین صدر ہے کراچی کے لیے، ایک بہترین چہرہ ہے، ایک سافٹ چہرہ ہے. کراچی کا باشندہ ہے، وہ کراچی کے رہنے والے ہیں. اچھا چلیے، یہ تو بات ہو گئی نا. پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پہ بات کرتے ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک جد و جہد کا نام رہی. صحیح ہے. اب پیپلز پارٹی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے فیصلے اب بھی کہیں سے ہوتے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس سے آپ اگر ویسے ہی فیصلے ہوتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت نہیں بن جاتی؟ سہارا تو دیا ہوا ہے نا صدر آپ کا، سب کچھ آپ کا. اتنی تو ہماری میجورٹی ہے، 2 صوبوں میں ہم حکومت کر رہے ہیں، تو اتنا تو ہمارا رائٹ ہے. ہمارے بل بوتے پہ تو یہ حکومت کھڑی ہوئی. وہ تو کہتے ہیں فارم 47 کے لوگ ہیں آپ. نہیں یہی آپ کی غلط فہمی ہے. فارم 47 کے کون لوگ ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں. کون لوگ ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کون لوگ ہیں؟ آپ بتائیں نا. میں تو یہ تصور کر رہا ہوں نا، رؤف ناگوری آپ یہ تصور کر رہے ہیں ایک بے باک آدمی وہ بات کرے گا، ہاں بھائی کون ہے. نہیں میں اس پہ کیا بتاؤں. پیپلز پارٹی نہیں ہے کم سے کم. یہ آپ کا دعویٰ ہے نا، لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ اس پارٹی بھی فارم 47 سے بنی. لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ تو پتہ نہیں کیا کس کے بارے میں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کراچی میں آپ کی اکثریت نہیں، میئر کیسے آ گیا؟ یہ فارم 47 کا ہے. اکثریت نہیں ہے تو کیسے آ گیا؟ اکثریت ہوئی ہے تب آئے نا. اب آپ ابھی کے الیکشن دیکھ لیں، UC ضمنی الیکشن ہوئے ہیں. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ لیاقتہ آباد UC 7 جو زندگی میں کبھی ہم پیپلز پارٹی کام تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم وہاں سے جیتے ہیں. لانڈی کی 2 سیٹیں ہم نے نکالی ہیں. تو کہتے ہیں آپ نے MKM کو سازش کے ذریعے ہٹایا اور اس کے بعد آپ آئے.
ہم ایم کیو ایم کو سازش کر کے ہم کیسے ہٹائیں گے؟ ہمارا کیا، ہمارا ایم کیو ایم کو ہم کیسے سازش کر کے، وہ خود ایک پارٹی ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، کیا وہ اس کے فیصلے پیپلز پارٹی کرتی ہے؟ ایم کیو ایم واقعی میں اتنی بڑی پارٹی اب آج کے دور میں؟ پارٹی تو ہے. اچھا پارٹی تو ہے، کون سی پارٹی ہے؟ مطلب سیاسی پارٹی ہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی اچھا 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 اچھا. پارٹی تو ہے، دیکھیں وہ ہے تو صحیح آپ پارٹی. کی گفتگو سے لگ رہا ہے ابھی بھی کہیں دوستانہ جاری ہے یہاں پہ اس پارٹی کا ایم کیو ایم کے ساتھ، لیکن آپ کے میئر تو چلا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ایسی سیاست دیکھیں کر رہے ہیں. جہاں غلط چیز ہوگی وہاں تو ہم بولیں گے، وہاں تو ہم جواب دیں گے. اگر کوئی غلط بات ہوگی چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کرے اس کا جواب تو ملے گا. اگر وہ کام کی بنیاد پہ دیکھ لیں تو اگر آپ کراچی میں دیکھیں میئر کے کام آپ دیکھ لیں، اس نے جو کام کیے ہیں اگر اس کے اوپر اختلاف کریں گے تو وہ جواب تو دے گا. میئر کا کیا کام نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ کام بتائیے مجھے. میئر کے کیا کام نہیں ہے اس شہر کے اندر؟ آپ کام بتائیے نا، مطلب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسی چیز کہ جناب آپ کی جو بی آر ٹی کی لائن بن رہی ہے وہ پتہ نہیں کب بند کر دے گی، لوگ پریشان، آپ کا میئر جو ہے وہ سوائے ٹویٹر کے کہیں نظر نہیں آتا. نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میئر تو ہمارا چاہے میئر ہو چاہے وہ وزیر بلدیات ہو، آپ شاید دیکھتے نہیں ہیں شہر میں. میں نہیں دیکھتا، اب مطلب مجھے ایسا تو لگتا نہیں ہے، میں آنکھیں کھول کے دیکھوں یا آنکھیں بند کر کے دیکھوں. مجھے لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ دیکھ رہے ہیں، آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ رہے ہیں. جو ان کے کام ہیں، ان کے کارنامے ہیں، وہ روڈوں پہ ہوتے ہیں. یہ دو آدمی وہ روڈ پہ ٹویٹر پہ ہوتے ہیں. نہیں بالکل روڈ پہ ہوتے ہیں. وہ جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے مجھ سے زیادہ وہی جواب آپ کو بہتر دے سکتے ہیں. لیکن اس شہر کے اندر میں پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ جتنے بھی کام آپ بڑے پروجیکٹ اٹھا لیں وہ پیپلز پارٹی کے ہی ہیں.